السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کے اس مشکل دور میں زیادہ تر انسان بندشوں میں گھرا ہوا ہے۔ کسی کے کاروبار میں بندش ہو رکھی ہے، کسی کے مکان میں بندش ہو رکھی ہے، تو کسی کی دکان میں بندش ہو رکھی ہے۔ دوستو، اگر مکان میں بندش ہو جاتی ہے تو گھر کے لوگ بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں تنگ دستی شروع ہو جاتی ہے، گھر کے لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے رشتوں میں بندش لگ جاتی ہے تو دوستو گھر میں اچھے رشتے نہیں آتے ہیں۔ اگر لوگ آتے بھی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بعد میں جا کر منع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار میں بندش لگ جاتی ہے تو کاروبار پہلے بہت زیادہ اچھا چلتا تھا، لیکن ایک اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر کسی کے دکان میں بندش لگ جاتی ہے تو دکان پہ پہلے گراہک تو بہت زیادہ اچھے آتے تھے، لیکن ایک اچانک ایسا ہوا کہ گراہک آنا بند ہو گئے، دکان چلنا بند ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، اگر آپ بندش کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے اس طریقے پر آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دکان سے، آپ کے کاروبار سے، آپ کے مکان سے، ہر جگہ سے بندش کو ختم کر دے گا۔ دوستو، بندش لگتی کیسے ہے؟ ہمارے کوئی اپنے جاننے والے لوگ ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں، ہم سے جلنے لگتے ہیں، ہماری ترقی کو دیکھ کر، ہمارے کاروبار کو دیکھ کر ہم سے جلنے لگتے ہیں۔ تو وہ کرتے کیا ہیں کہ ہماری مکان میں بندش لگا دیتے ہیں، ہماری دکان میں بندش لگا دیتے ہیں، ہمارے کاروبار میں بندش لگا دیتے ہیں، ہمارے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں۔ دوستو، ہمارے دشمن ہم سے جلنے لگتے ہیں، دشمنی کرنے لگتے ہیں، وہ بندشیں لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے تمام بندشیں ختم ہو جائیں، تمام جادو ٹونا ختم ہو جائے، تو دوستو ہمارے بتائے ہوئے اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، ایسا نہیں ہے اس عمل کو صرف وہی لوگ کریں جن کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، بلکہ اس عمل کو وہ بھی کر سکتے ہیں جن کے اوپر کوئی بندش لگی ہوئی نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ اس عمل کو کرتے ہیں جن کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے تو اللہ رب العزت ان کے کاروبار سے، ان کے مکان سے، ان کی دکان سے، ان کے رشتوں سے تمام بندشوں کو ختم کر دے گا۔ اگر وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں کیا ہوا ہے، تو یقین جانیں جب وہ لوگ اس عمل کو کریں گے تو آنے والے وقت میں کبھی بھی ان کے اوپر اگر ان کا دشمن ان کے اوپر بندش کرانا چاہے گا، ان کے اوپر جادو کرانا چاہے گا، اگر کوئی ہوائی اثر آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہے گا، تو یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کو جادو سے، ہوائی اثرات سے، دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے گا، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر آپ کا دشمن آپ کے اوپر جادو کروانا چاہے گا تو سر پٹک پٹک کے مر جائے گا، لیکن آپ کے اوپر کبھی بھی جادو نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے تو اس عمل کو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر کریں۔ اگر آپ کے مکان میں بندش ہے تو آپ اپنے مکان میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے کا طریقہ ہے عصر کے بعد، اس کو آپ نے عصر کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے مکان میں کرتے ہیں تو آپ کو پہلے اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ اپنے مکان میں ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی آپ کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکے۔ دوستو، آپ کونے میں بیٹھ جائیں، اس کے بعد میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، یعنی وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے وہ درود یاد نہیں ہے تو جو درود آپ کے یاد ہو وہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو وظیفے کی طاقت اور اس کا اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ ببرکت نام یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے 41 مرتبہ یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے 7 مرتبہ، جسے ہم اور آپ سورہ ناس کہتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الناس، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر دوستو، آپ کو اس طریقے سے سورہ ناس کا ورد کرنا ہے، اور یاد رکھیں ہر مرتبہ سورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب آپ غور سے سنیں، اگر آپ نے اپنے مکان میں بیٹھ کے اس وظیفے کو کیا ہے تو آپ وظیفہ کرنے کے بعد میں اپنے مکان کے چاروں طرف پھونک مار دیں اور آسمانی کی طرف دیکھ کر پھونک مار دیں۔ اگر آپ نے اپنی دکان میں اس وظیفے کو کیا ہے
تو آپ اپنی دکان میں بیٹھ کر آسمان کی طرف پھونک ماریں، پھر اس کے بعد چاروں کونوں پر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 7 دن تک کرنا ہے۔ آپ جب 7 دن تک کریں گے تو 7 دن سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی دکان سے، آپ کے مکان سے، آپ کے کاروبار سے تمام بندشوں کو ختم کر دے گا۔ اور یہ 7 دن کے اندر آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہت زیادہ پر اثر وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی بتائیں اس وظیفے کے بارے میں کہ وہ بھی کریں، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دوستو چلتے ہیں ہم اور آپ اپنے اور اپنے بھائیوں کے لیے اچھی سی دعا کرتے ہیں۔ آپ حضرات دعا میں ضرور شامل ہوا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دعا ہی کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مومن اپنی خواہشیں ظاہر کرتا ہے، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دوستو چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آپ حضرات ضرور آمین کہا کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور آمین لکھا کریں۔ نہ جانے کس کی آمین سے اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی زندگی بدل دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے پاک پروردگار عالم، ہمارے جو بھی مسلمان بھائی بہن اس وظیفے کو کریں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مولا تمام کی جائز تمنا کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام کو آنے والی ہر پریشانی سے، مصیبت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تمام کو ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تمام کو جادو ٹونوں سے محفوظ فرما، جنات سے محفوظ فرما، تمام اسرار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے مسلمان بھائی بہن جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مولا ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی بہن جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، مولا ان کے لیے بہتر اور مناسب رشتہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ حضرات بھی ضرور آمین کہیں اور کمنٹ میں بھی آمین لکھیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے ویڈیو کو لائک کریں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب